کیونکہ وہ لوگ کیا ہیں، وہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر زیادہ کریں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس لیے کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. اور یہ ذکر جو ہے، ذکر تو ہر کوئی بھی اللہ 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 زبان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن مولانا ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بر زبان تسبیح در دل گوہر، ان چنین تسبیح کئی دارت اثر. کہ بر زبان تسبیح، زبان پر تسبیح، در دل گوہر، گائے اور گدا. وہ یہ سوچے ہمیشہ نماز میں بھی کڑا ہے، لیکن وہ دکان میرا کیسا ہوگا، فلاں کام کیسا ہوگا، سب توجہ اس کا ادھر ہوتا ہے. ان چنین تسبیح کئی دارت اثر. ابھی تم اسی طرح ذکر جو کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کا کیا اثر ہوگا؟ کوئی اثر اس پر مرتب نہیں ہے. جیسا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں، یہ برے کاموں سے آپ کو منع کرتے ہیں. یہ سب لوگوں نے آپ یہ اکثر علماء بھی کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، برے کاموں سے آپ لوگ منع کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کا دل جو ہے وہ اصلاح نہیں ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مضغۃ، انسان کی جسم میں ایک مضغہ ہے، ایک لوچڑا ہے گوشت کا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. جب وہ لوچڑا صالح ہو جائے تو سب جسم بھی صالح ہوتا ہے، اگر وہ فاسد ہیں تو سب جسم فاسد ہیں. باوجود بھی وہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ اس پر اثر نہیں کرتے. بھی کرتے ہیں لیکن باہر جو جاتے ہیں وہ گناہ ہے، برے کام ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی، وہ سب کامیں بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. کیونکہ اللہ جل جلالہ تو فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادق لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد آپ کو کامیابی ہے. صادق لوگ کون ہیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اولیاء کرام ہیں. اولیاء کرام جو اللہ جل جلالہ کے ذکر پر اس کا دل جو منور ہے، اور آپ لوگوں کے دلوں میں بھی وہ نورانیت جو ہے وہ القاء کرتے ہیں. عامر صاحب نے یہ شعر جو فرمایا کہ یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہتر الصد سال طاعت بھی لیا. تو عامر صاحب کو پتہ ہے اکثر ہمارے ساتھ ہمارے متعلقین جو ہیں یہ عجیب و غریب سوالات جو ہے وہ مجھ سے کرتے ہیں. ہمارے استانی میں بھی جو عجیب و غریب، ہم الحمدللہ ہمارا خاندان الحمدللہ بھی تو علم جو ہے وراثتاً اس میں آیا ہے، نسلاً بعد نسلن، نسل در نسل سب ہمارے خاندان الحمدللہ جو ہے صرف صوفی نہیں ہے کہ بس صوفیہ ہے اور پیران صاحبان ہے، نہیں. پہلے ہم درس نظامی کرتے ہیں، والد صاحب سے یہ معمول ہے، پہلے سے ہم درس نظامی، حفظ قرآن یہ چیزیں کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تصوف، سلوک اور صوفیت کے راستے پر جاتے ہیں. پہلے وہ کرتے ہیں، پہلا شریعت ہے اس کے بعد طریقت ہے، پہلا شریعت ہے اور اس کے بعد طریقت. یہ طریقت خادم ہے شریعت کا. اگر ایک آدمی خود کو صوفی کہتے ہیں اور خلاف شریعت ہے تو وہ صوفی نہیں، اس کو فاسق ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں. تو میں نے کہا اکثر اسی طرح عجیب و غریب سوالات جو ہوتے ہیں، عامر صاحب کو بھی پتہ ہے، تو یہ ہمارا ساتھی ہمارے بھائیوں میں یا ادھر علماء بھی ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب سوالات مجھ سے اکثر کرتے ہیں. تو کئی دن پہلے ایک
ساتھی نے اس بارے میں کہ یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہتر 7 سال طاعت بیریا، ایک لمحہ ایک ساعت اولیاء کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ بہتر 7 سال طاعت بیریا، تو بہتر ہے 100 سال عبادت کا لفظ ادھر نہیں ہے، اطاعت کا لفظ نہیں. تو لوگ اکثر اس کا ترجمہ کہ عبادت تو کس کا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی نبی کا عبادت بھی نہیں کرتے ہیں. تو ادھر لفظ جو آئے ہیں بہتر 7 سال طاعت بیریا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ، اللہ کا اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت، اور اولو الامر یا علماء ہے یا حکومت ہے. حکومت کا تابعداری بھی ہم کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا تابعداری بھی کرتے ہیں، اللہ کا تابعداری بھی کرتے ہیں، ماں باپ کا تابعداری بھی ہم کرتے ہیں، اساتذہ کا بھی تابعداری کرتے ہیں. ادھر جو یہ شعر میں ہے جو تو 7 سال اطاعت بھی ریا، ابھی ادھر عبادت کا لفظ تو یہ شعر میں نہیں. ہمارے مخررین حضرات اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ صحبتی با اولیاء، جو اولیاء کے ساتھ ایک ساتھ جو بیٹھ جائے تو بہتر 7 سال اطاعت بھی دیا، تو اطاعت بھی دیا. ایک آدمی ہے مثال، اس کا 100 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، لیکن وہ اس 60 سال زندگی میں اللہ کا اطاعت بھی کیا ہے، سب احکام مانا ہے اللہ جل جلالہ. اور اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت بھی کیا ہے، اس کا احکام بھی مانا ہے. اور اس آدمی نے علماء کا احکام جو لایا ہے، بیان کیا ہے، اس پر بھی عمل کیا ہے. اور اس آدمی نے ماں باپ کا اطاعت بھی کیا ہے، حکومت کا بھی کیا ہے، ہر نیک آدمی کا اطاعت بھی کیا ہے. لیکن اس کا گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آدمی نیک بخت ہے یا بدبخت. اس کا گارنٹی کس حدیث شریف میں نہیں ہے. اور دور دراز حدیث شریف ہے کہ اللہ جل جلالہ کے لیے سیاح، سیر کرنے والے فرشتے ہیں، دنیا میں چلنے پھرنے سیر کرنے والے فرشتے ہیں. وہ فرشتے صرف اس لیے گھومتے ہیں دنیا میں کہ کدھر حلقہ ذکر مل جائے. اللہ جل جلالہ کے بندوں کا ایسی کا حلقہ ہم کو مل جائے کہ ادھر اللہ کا ذکر ہو. جب ایک فرشتہ اللہ جل جلالہ کا ذاکرین کا کوئی حلقہ دیکھتے ہیں اور فرشتوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ آ جاؤ، جو ہمارا مقصد ہے وہ فلان مسجد میں یا فلان خانقاہ میں یا فلان دربار میں یا فلان علاقے میں وہ چیز ابھی ساری جاری ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے. تو وہ اور فرشتے بھی سب ادھر تشریف فرما ہوتا ہے اور ارد گرد کھڑا ہوتا ہے وہ فرشتے. حدیث شریف جب ارد گرد کھڑا ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے نزول رحمت اس ذاکرین پر ہوتا ہے. جب محفل ذکر ختم ہوتا ہے تو فرشتے اللہ جل جلالہ کی دربار عالیہ میں جاتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے انہوں نے کیا دیکھا، یہ فرشتوں آپ نے کیا دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا بندے دیکھا کہ آپ کے ذکر پر مصروف اور مشغول اور ذاکرین تھے. کہا یہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہا وہ جنت چاہتے ہیں. کہا اس لوگوں نے جنت دیکھا ہے؟ تو ملائکے فرشتے عرض کرے یا اللہ اس لوگوں نے جنت نہیں دیکھا. کہا اگر یہ لوگ جنت دیکھے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، وہ بھی ذکر کرے گا. جب ایسا انعامات، نعمتیں، خوشی اس جنت میں جو ہے اس لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، اگر دیکھ جائے تو اور بھی زیادہ ذکر کرے. کہا چیز سے پناہ مانگتا تھا. تو فرشتے کہتے یا اللہ وہ جہنم سے پناہ. کہا اس لوگوں نے جہنم دیکھا ہے؟ کہا نہیں. اگر یہ لوگ جہنم دیکھے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یا اللہ اور بھی زیادہ ذکر کرے گا، کیونکہ تو یہ عذاب کا جگہ ہے، ڈر کا جگہ ہے، تو اور بھی زیادہ. تو کیا تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ
جو ہمارا ذاکرین جو آپ لوگوں نے حلقہ دیکھا اس کا، تو غفرت لہم، تو میں نے اس لوگ کو مغفرت کی، مغفرت کیا، گارنٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ ذکر کا اگر زبان کے ساتھ ہے، اگر دل کے ساتھ ہے، تو یہ لوگ جو ادھر جمع ہے مثال اس مسجد میں، تو ابھی کیا کرتے ہیں؟ تو صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ اگر نعتوان ہیں، اگر نعتوان کے ساتھ ہیں، یا لوگ کتنا لوگ ادھر تشریف فرما ہے کہ سب کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی ذکر کی لیے جمع ہو۔ لیکن ایک فرشتہ اللہ کے حضور میں عرض کریں گے، یا اللہ ایک آدمی ادھر سیر کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ذکر کے لیے نہیں آیا، اور کوئی دنیائی کام تھا تو اس کام کے لیے آیا ہے، تو اللہ جل جلالہ فرمائے گا لا یشقا جلیسہم، اس لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہے۔ لا یشقا جلیسہم، اس ذاکرینوں کے ساتھ جو لوگ ایسا مزاح کے لیے آئے ہیں، ایسا سیر کرنے کے لیے آئے، دنیائی کوئی غرض کے لیے بھی اس لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں، لا یشقا جلیسہم، اس کو ہم جلیس لوگ، بیٹھنے والے لوگ، اس لوگ ذاکرینوں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں وہ بھی بدبخت نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا قول مبارک ہے۔ اور جو وہ آدمی، ایک آدمی جو ایسا بھی آیا ہے، وَلَهُ غَفَرْتُ، اس کے لیے بھی میں نے مغفرت کی۔ تو اس وجہ سے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہترست سال طاعت بھی لیا، یہ آدمی نے اطاعت اللہ، اطاعت رسول اللہ، اطاعت اولو الامر، اطاعت حکومت، اطاعت ماں باپ، یہ سب چیزیں اس آدمی نے کیا تھا، لیکن اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں مغفرت کا یا نیک بختی کا، خوش قسمتی کا۔ اور یہ لوگ جو اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتے ہیں، اس ذاکرین کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں ایک لحظے کے لیے، ایک ساعت کے لیے، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ لا یشقا جلیسہم، اس لوگوں کے ہم جلیس جو ہیں وہ بھی کیا ہے؟ خوش قسمت ہے، وہ بدبخت نہیں ہوگا۔ جب اللہ جل جلالہ کس کے بارے میں فرمائے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک بیان ہو لیکن قرآن مجید میں موجود نہ ہو، حدیث کی شکل پر ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو، کوئی احکام ہو، کوئی قول ہو، لیکن حدیث میں حضور علیہ السلام اس کو بیان کیا ہے، قرآن مجید میں نہیں۔ تو اس عامر صاحب کی شعر کے مطابق یہ زمانہ صحبت با اولیاء بہترست سال طاعت بھی لیا، تو میں نے کہا کہ ہمارے آستانے خانقاہ میں بھی اکثر لوگ یہ عجیب و غریب سوالات مجھ سے کرتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی اس میں یہ مقصد ہے، عبادت مقصد نہیں۔ اگر عبادت بھی آدمی کیونکہ عبادت کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہترست سال طاعت بھی لیا ہے، عبادت بھی ریا نہیں، طاعت وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ سب اطاعت ہے، اللہ کا اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایک آدمی نے زندگی بھر اللہ کا اطاعت بھی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت بھی کیا، ماں باپ کا بھی کیا، علماء کا بھی کیا، حکومت کا بھی کیا، لیکن اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے مغفرت کا۔ اور لیکن ذاکرین کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں اس کے لیے بھی گارنٹی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَهُ غَفَرْتُ، جو ایسا بھی اس مجلس میں آیا ہے اور ذکر بھی نہیں کرتے ہیں اور اس ذاکرین کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں، وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اس کے لیے بھی مغفرت کیا۔ اور لا یشقا جلیسہم، جب اس ذاکرین کے ساتھ جو کوئی بیٹھتے ہیں وہ بھی بدبخت نہیں۔ جب اللہ کسی کو کہے کہ یہ بدبخت نہیں، ابھی ایک آدمی 60 سال 70 سال نماز عبادت حضور علیہ السلام کا عشق و محبت اور اس چیزوں کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، سنت بچا لاتے ہیں، واجبات، فرائض، سنن، مستحبات، لیکن پتہ نہیں اس کا کہ اس کا آخر خاتمہ کیا ہوگا، آخر خاتمے کا اس کا پتہ نہیں۔ لیکن اس نے جو اللہ جل جلالہ ایک بار کسی کا حق میں کہے کہ کیا ہے، لا یشقا جلیسہم، اس لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ بھی بدبخت نہیں ہے۔ جب اللہ نفی کر لے کہ نہیں بدبخت نہیں تو خوش قسمت ہے، یعنی یہ لوگ جنتی ہیں۔ تو الحمدللہ
ابھی ہم جو اس مسجد میں جمع ہوا ہے، ہمارا نہ کوئی دنیاوی غرض ہے اور نہ آپ لوگ کا ہے، نہ ہم کوئی دنیاوی غرض کے لیے ادھر آئے ہیں۔ اگر اس نیت پر ہم آئے ہیں کہ عامر صاحب نے ہم کو دعوت دیا ہے، تو دعوت میں کیا ہے؟ دعوت قبول کرنا بھی واجب ہے، مسلمان کا دعوت قبول کرنا بھی واجب ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو کہ غریب لوگ اگر دعوت دیتے ہیں لوگ نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ غریب آدمی ہے۔ اگر مالدار آدمی کسی کو دعوت دیتے ہیں تو سب لوگ، وہ مالدار چودھری صاحب کا شادی ہے یا دعوت ولیمہ ہے، فلان ہے، تو سب گاؤں والا جاتے ہیں۔ اگر غریب آدمی نے کسی کو دعوت دیا تو ادھر کوئی نہیں جاتا۔ تو جب غریبوں کے ساتھ جو کوئی تعلق رکھتے ہیں اس کے ساتھ آنا جانا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام بدأ غریبا، جب اسلام شروع ہوئے اس زمانے میں اسلام کیا؟ غریب۔ وسيعود كما بدأ، اور دوبارہ یہ اسلام جو ہے وہ دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، لیکن خوشخبری ہے غریبوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے غریبوں کے لیے خوشخبری دیا، مالداروں کے لیے نہیں دی کہ مالداروں کے لیے خوشخبری۔ اور مالداروں کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات جہنم کا سیر بھی کیا، آسمانوں کا بھی کیا، عرش کا بھی کیا، لامکان کا بھی کیا، اور جنت کا سیر بھی کیا، تو جنت میں نے دیکھا کہ میرا سب صحابہ کرام جنت میں موجود ہیں، سبحان اللہ، لیکن ادھر ادھر دیکھا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نظر نہیں آیا۔ میں کسی سے پوچھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ کدھر ہیں؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 500 سال بعد آئے گا جنت میں، کیونکہ غریب سے دیکھو صحابی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم سے بھی بعد میں آئے گا، نہیں، صحابوں میں جو صحابہ کرام غریب صحابہ کرام ہیں، اس غریب صحابہ کرام سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 500 سال بعد جنت آئے گا۔ ہمارے تو پتہ نہیں تو ہم جنت جائیں گے یا نہیں، تو یہ گارنٹی ہمارے ساتھ نہیں، لیکن الحمدللہ یہ گارنٹی تو ہے، حضور نبی کی ذکر کرتے ہیں، لیکن اس ذکر میں ابھی ہم اللہ جل جلالہ کا ذکر جو زبان کے ساتھ بھی کرتے ہیں یا دل کے ساتھ کرتے ہیں ہم، تو اس میں پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ ہم یہ ریا کے لیے کرتے ہیں یا خدا کے لیے کرتے ہیں۔ ذکر بھی اسی طرح ایک چیز ہے، اور درود شریف بھی اس میں کوئی ریا نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ لوگ اتنا ذکر اللہ کا کریں کہ لوگ کہیں کہ ریاکار ہیں، کہ لوگ آپ پر گمان کر لیں کہ یہ لوگ ریاکار ہیں۔ اتنا ذکر بھی کر، بازار میں، گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ میں اتنا ذکر اللہ کا کریں کہ لوگ کہیں کہ یہ ریاکار ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے اتنا ذکر اللہ کا کریں کہ لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہیں یہ لوگ، جیسا کہ ہمارے ساتھی بازو جو چیختے ہیں، کپڑے پاڑتے ہیں، کیا کیونکہ یہ سب صحیح جو ہے کیا ہے؟ پاگل ہے۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں بنتے جب تک وہ لوگ اس کو کیا نہ کہیں؟ پاگل نہ کہیں۔ اور وہ پاگل لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کی اصطلاح پر وہ ذاکرین ہے اللہ کا ذکر۔ آپ لوگ خود سوچ کر لیں، اگر آپ ایک آدمی اس گلی میں سڑک پر کھڑا ہو جائے اور اللہ 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 اللہ، تو گاؤں والا لوگ کیا کہیں؟ کہاں پاگل نہیں، اور گانا شروع کرو واہ 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 سبحان اللہ، تو لوگ باوجود کہ گانے کے ساتھ سبحان اللہ جو ہے تقریباً کفر تک نزدیک ہیں، لیکن یہ عوام جو ہے جو اگر اس روڈ پر کھڑا ہو جاؤ، ڈانس شروع کر لو اور گانا شروع کر لو، تو لوگ اتنا جمع ہو جائے گا، نہیں کہے گا کہ یہ کیا ہے، آپ کتنا اچھا ڈانس کیا، کتنا اچھا گانا گایا، تو لوگ شاباش آفرین یہ الفاظ استعمال کرے۔ لیکن اگر ایک آدمی سڑک پر کھڑا ہوا اور اس نے اللہ 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 یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شروع کیا، تو میرے خیال میں علماء بھی کہے گا کہ یہ پاگل ہے،
اور صرف کیا کریں خدا کے لیے یہ کام کرتے. تو حدیث شریف میں ہے آسان بعض مسائل میں آپ لوگ کو بیان کروں جیسا کہ آپ لوگ کا ذہنیت ہے اس ذہن مطابق مسائل اچھا ہوتا ہے. نہیں حدیث شریف میں ہے اگر کسی نے ایک بار لا الہ الا اللہ مد صوتہ اونچی آواز کے ساتھ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ تو 70 گناہ کبیرہ اس سے گر جائے گا ختم ایک بار. لیکن ہم تو ڈر سے لوگوں سے ڈرتے ہیں زور سے نہیں ڈرتے. بازار میں یا صحرا میں یا کدھر اکیلا کوئی آدمی کھڑا ہو حدیث شریف میں ہو تو زور کے ساتھ لا الہ الا اللہ. اگر آج کل کوئی بازار میں ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھے تو کوئی خودکش ہے بھاگے گا سے نہیں. یہ لوگ بھی شیطان بن گئے ہیں تو لوگ بھاگے گا کہ یہ دیکھو یہ لا الہ الا اللہ یہ پاگل ہے یا خودکش ہے دھماکہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. تو حدیث شریف میں ہے یہ آسان وظیفہ ہے کہ جو کوئی جہرن مد صوتہ اپنے آواز کو بلند کیا دور دراز تک اس کا آواز کیا اور لا الہ الا اللہ زور سے پڑھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 گناہ کبیرہ اس کا عفو ہو جائے. 70 گناہ کبیرہ کی بہت چیز ہے. اور روزانہ آدمی یہ پڑھ لیں تو یا 100 بار 1000 بار 10,000 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو ہر بار پڑھنے پر تو 70 گناہ کبیرہ ختم ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبہ شریف میں حدیث لایا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی پتہ لگ جائے کہ اللہ جل جلالہ ہم پر غضب کر رہے ہیں تو اللہ کا غصہ جو ہے غضب جو ہے لا الہ الا اللہ ختم کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ شاید مجھ سے اللہ ناراض ہوگا اور مجھ پر غضب کیا ہے اس دنوں میں مجھے بھی پتہ لگتا ہے بعض لوگ کہ میں اللہ کی غضب میں گرفتار ہوں. یہ کبھی بھی آپ لوگ کے ذہن میں آ جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن آپ لوگ کیا کریں لا الہ الا اللہ پڑھیں. تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اللہ کا غضب ٹھنڈا کرتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ جب یہ دنیا و ما فیہا و جنت جہنم و سب چیزیں اگر ایک پلے میں ڈالیں اور یہ لا الہ الا اللہ کا الفاظ دوسرے پلے تو لا رجع وزنی ہوگا یہ لا الہ الا اللہ اس پر وزنی ہوگا. اور حدیث شریف میں ہے اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ایک آدمی کھڑا ہوگا حساب کتاب کے لیے اور حساب کتاب میں جو دیکھتے ہیں آسمان تک جو اس کا نظر کدھر تک جاتے ہیں تو برے اعمال کا کتاب ہے اس کا پڑا ہوگا. جب کس سائڈ پر دیکھتے ہیں تو اس آدمی کا برائیوں کا کتاب ہے پڑا ہوگا. جتنا اس کا نظر جاتے ہیں اوپر نیچے اس سائڈ پر اس سائڈ پر پیچھے آگے ہر سائڈ پر جو دیتے ہیں کہ گناہوں کا کتاب ہے اس کا پڑا ہے. فرشتے کا یہ سب کتاب ہے آپ کی گناہوں کا لکھا ہوا. تو ایک فرشتہ تو ایک بطاقہ نکالے گا. بطاقہ آج کل ہم سم کہتے ہیں عربی میں بطاقہ کہتے ہیں. یہ سم کے اندازے پر عربی میں حدیث شریف کا بھی بطاقہ کا لفظ ہے. اور شاید یہ آپ لوگ جو عربی میں یہ موبائل کیا کر رہے ادھر لکھے ہیں بطاقہ البطاقہ. تو بطاقے کے اندازے پر یعنی اس موبائل کا سم جو ہے اس کے اندازے پر ایک اتنا کاغذ ہو اور یہ اس آدمی کو ملے گا. کہا کہ یہ بندہ آپ کی طرف سے مجھے ایک چیز ہے اللہ کی طرف سے ملے گا اس کو کہ تم نے ایک دن اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یہ میں ضائع نہیں کروں گا. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یا اللہ تم مجھ پر مذاق کرتے ہیں اس کے بدلے میں تو اب یہ سب گناہ ہے میرا ختم ہو جائے. تو اللہ جل جلالہ فرمائے گا تو میزان میں ڈال. جب میزان میں ڈالے تو ایک بطاقہ جو ہے سم کی برابر ایک کاغذ ہوگا اور اس پر صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. جب اس میں ڈالے گا تو اس کا سب گناہ ہے
اور اس کا ایک لا الہ الا اللہ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ جل جلالہ اس بندہ کو کہے گا تم نے زندگی میں ایک بار زندگی میں اخلاص کے ساتھ الا للہ الدین الخالص، کیونکہ اللہ جل جلالہ کے لیے دین خالص کا ضرورت ہے. مثال کے طور پر دوسرے جگہ اللہ جل جلالہ پر لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون اچھا عمل کرتے ہیں، اکثر عملہ نہیں ہے، احسن عملا. مثال آج کل ہم اس دور میں دیکھتے ہیں، ایک ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے، معزز آدمی ہے، ہم ایک ٹانگے میں مکمل مٹھائی بھر کے بوریوں میں ڈالا ہے اور اس دوست کو ہم نے تحفے میں دیا، تو وہ دوست خوش ہو جائے گا، کہا کہ یہ پاگل ہے، تو یہ کیا کیا تم نے؟ 10 من یا 15 من ٹانگے میں ڈالا ہے اور سب مٹھائی ہے، اصلی صحیح من دیسی گھی میں ہے، اور وہ دوست کو پیش کیا تو کیا کہے گا، یہ بھائی یہ پاگل ہے، یہ مٹھائی اتنا زیادہ مٹھائی بھی لایا اور وہ بھی بوریوں میں ڈالا ہے اور لائے ہیں، تو یہ مجھے قبول نہیں، دور کرو، یہ کیا کر. اور ایک آدمی ہے جو 100 روپے کا مٹھائی خریدا ہے، لیکن پیکنگ اس کا اتنا عجیب کیا ہے، ایک پور شول بھی لگایا ہے اور ایک رومال بھی اس پر ڈالا ہے. وہ جو دوست کو پیش کرتے ہیں 50 یا 100 روپے کا اس میں مٹھائی ہوگا، لیکن سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت اچھا تحفہ تم نے لایا ہے. اور اس آدمی نے 10 من لایا ہے لیکن اس بوریوں میں ڈالا ہے، تو دونوں میں فرق ہے. تو اسی طرح اللہ جل جلالہ کا اخلاص اور محبت کے ساتھ اور اچھا عمل وہ قابل قبول ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ جو ہے حدیث شریف میں ایک بار اخلاص کے ساتھ ہو تو سب گناہ بھی اس کے ساتھ محو ہوتا ہے. اور یہ تو لا الہ الا اللہ نفی اور اثبات ہے. جیسا کہ ناتوان تو سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ ہے، یہ نفی اثبات کا بات کر رہا تھا نعتوں میں. ابھی نفی اثبات کے اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا نام ہے نفی اثبات. الہ باطل کو نفی کرنا اور الہ برحق جو ہے اس کو اثبات کرنا، اس کو کہتے ہیں نفی اثبات. ابھی الحمدللہ یہ نفی اثبات جو ہے اس کا طریقہ جو ہے نقشبندی حضراتوں میں، قادری حضراتوں میں اور سروردی حضرات میں سب میں یہ نفی اثبات کا طریقہ ہے. یہ جو اتنا صفت جو احادیث سے میں نے کیا ہے تو اس لیے کہ ہے کہ صوفیہ کرام جو ہے اس چیزوں کا تلقین دیتے ہیں کہ یہ لوگ برائیوں سے آ جائیں اور کیا کر لیں تو نیکیوں کے پاس آ جائیں، اور نیکی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہے. لیکن ہم نے ایسا سوچا کہ بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو اللہ لا اکراہ فی الدین، تو کوئی کرہا یا سختی مشکل دین میں نہیں ہے. لیکن ہم کو نفس شیطان یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت مشکل. ابھی تو میں ایسا نہ ہوتے، مثال کے طور پر میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، لیکن دیکھو میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ لوگ نیچے بیٹھا ہے، کیوں؟ صرف دین کا مسئلہ ہوگا. مسئلہ کیا ہے؟ مجھ میں کوئی عزت نہیں، یہ عزت جو دیا ہے مجھ کو کس نے دیا ہے؟ اس دین نے دیا ہے. جو ادھر میں ابھی اوپر بیٹھا ہوں، آپ لوگ نیچے بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی انسان میں بھی انسان، لیکن یہ میرا شرافت نہیں، یہ شرافت علم، شرافت دین، شرافت طریقت ہے کہ اللہ جل جلالہ اس آدمی کو عزت دے دے. ابھی عوام الناس جو ہے دن رات کام کرو کام کرو کام کرو کام کرو، باپ بھی کہتے ہیں کام کرو، ماں بھی اس کو کہتے ہیں کام کرو. نہیں، اگر وہ دین کا کام کرے، دین کا کام، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے یہ جن اور انسان اور جن جو ہے جس کے لیے پیدا فرمائے ہیں لیعبدون، صرف عبادت کے لیے پیدا فرمائے. لیکن اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں لیعرفون. یعبدون سے مطلب کیا؟ یعرفون، کہ اللہ جل جلالہ کا تعارف، اللہ جل جلالہ کا پہچان، یہ آپ لوگوں کو حاصل ہو جائے. لیعرفون، عبادت جو ہم کرتے 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 کرتے، ہم ایک آدمی جب یاد کرتے 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 جب تک اس کا ملاقات نہ کر لیں تو ہمارے اطمینان نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ تو مخلوق کی طرف نہیں ہے کہ ہم اس کا دیدار کر لیں، کہ ہم اس کا دیدار کر لیں.
تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیدار کیا ہے جو ہر کے خواہ ہم نشینی با خدا وہ نشینت در حضور اولیاء، جو کوئی چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہم نشینی حاصل کر لیں، اللہ کے ساتھ ہم جلوس ہو جائیں، اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ کسی کا ہو، وہ نشینت در حضور اولیاء، وہ اولیاء کے حضور میں بیٹھ جائیں۔ کیونکہ اللہ جل جلالہ اس لوگوں کے بارے میں جو پہلا آیات کریمہ میں نے آپ لوگ کے سامنے تلاوت کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، متقین کے ساتھ بیٹھو۔ ابھی متقین اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ابھی صادقین کون ہیں؟ تو ہمارے مشائخ کرام کی کتابوں نے لکھا ہے کہ صدیق کا مقام جو ہے، تو نبوت سے بعد کس کا مقام ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ، سب انبیاء کے بعد مخلوقات میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور یہ مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا ملا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کا محبت و اخلاص، صرف محبت و اخلاص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دن رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار، اس کے چہرے مبارک کو دیکھنا، اس کا وہ یہ شغل اور کوئی کام نہیں کر رہا، دن رات اس کا کام یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر دلیل سے بھی، بغیر دیکھنے سے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات کر رہا تھا وہ تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل، بغیر شواہد سے، بغیر گواہ سے بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہا تھا اس نے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ معمولی کے بس صدقت کہ آپ نے سچ بولا یا رسول اللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مقام سے کہ وہ صدیق ہیں، تو امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس صدیقیت کا ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب صحابوں میں بڑے صحابی جو ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ، تو ہمارے نقشبندی حضرات کا یہ طریقہ جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صبرته فی صدر ابا بکر، عامر سے نے پہلے یہ حدیث شریف بیان کیا ایسا اردو میں، تو عربی میں ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صبرته فی صدر ابا بکر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ جل جلالہ نے میرے سینے میں کوئی چیز ڈالا ہے تو وہ سب میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے میں ڈالا۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے اور ابوبکر صدیق عنہ کیا ہے؟ امتی ہے، امتی ہے، یہ سب مہمات ہے، صحابی ہے تو صحابہ کی امتی ہے حضور علیہ السلام، لیکن حضور علیہ السلام کی سینے مبارک میں کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت بھی ہے، تو لیکن ادھر تو نبوت دوسرے آدمی کو منتقل نہیں ہوتا ہے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں ہر چیز ہے نہیں تو اس میں نبوت بھی ہے نہیں، لیکن نبوت تو نہیں لانا نہیں۔ ہمارے اس نقشبندی حضرات کے اصطلاح میں دو راستے، ایک کو کہتے ہیں شریعتی نبی، ایک کو کہتے ہیں کمالات نبوت، ایک کو کہتے ہیں کمالات نبوت اور ایک ہے شریعت نبوت۔ نبی کے ساتھ ایک شریعت ہے جو ہمارے پاس قرآن مجید، احادیث، یہ چیزیں جو پہنچا ہے اس کو کہتے ہیں شریعت محمدی، اور ایک کمالات نبوت ہے۔ نبی کے ساتھ بھی باطنی چیزیں ہوتا ہے جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے فیوزات اور کمالات اس کی سینے میں آتے ہیں، معجزات ہیں۔ مثال حضور نبی کا معجزے بھی ہے اور ظاہر شریعت بھی ہے، وہ معجزات اور اس نبی کی سینے میں جو فیوزات و کمالات ہیں اس کو کہتے ہیں کمالات نبوت۔ وہ کمالات نبوت ابوبکر صدیق رضی کی سینے میں ڈالا، ایسا نہیں اگر ہم کہیں کہ سب چیزیں اس کی سینے میں، سب چیزوں میں تو کیا ہوتا ہے؟ نبوت بھی ہے، تو نبی امتی تو نبی نہیں بنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ الحمدللہ ہمارے اس نقشبندی طریقے کا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینے مبارک میں جو فیوزات و کمالات وہ سب ابوبکر صدیق رضی اللہ کے سینے میں منتقل فرمائے۔
اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب چیزیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے میں منتقل فرمائیں. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے ابو علی فارمزی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس نے اسی ترتیب کے ساتھ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی سینے میں منتقل فرمایا. اس نے اپنے بیٹے امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی سینے میں، اور اس نے صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس نے غلام محمد سے شاہ غلام محمد شاہ ضیاء الحق، اور اسی طرح مولانا محمد ہاشم سمنگاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا ہے. اور اس سے ہمارے والد محترم حضرت مرحوم حضرت قبلہ و مرشدی سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سینے میں منتقل فرمایا. اور اس سینے کی مبارک سے مولانا عامر صاحب کی سینے تک منتقل. یہ سند ہے آپ لوگوں کے لیے عامر صاحب. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض آئے ہیں تو ہمارے والد سے محترم اور اس سے عامر صاحب کو بھی ملا ہے. تو یہ سند ہے اس کی. یعنی آپ لوگ کی ذہن میں کوئی شک شبہ نہ ہو کہ یہ طریقہ کیسا ہے. تو یہ سندن کتابوں میں بھی لکھا ہے. اور الحمدللہ آپ لوگ اتنا خوش قسمت ہے کہ یہ اس آدمی کے بارے میں نے آپ لوگوں کو سند بیان کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشی ہے اس لوگوں کی جو میرے ساتھ مصافحہ کیا، اور اس نے دوسرے اس کے ساتھ اور کسی نے کیا، اس کے ساتھ اور کسی نے کیا ہے، اس نے اور کے ساتھ اور کسی نے کیا ہے، تو اس سب لوگوں کے لیے جنت کا بشارت کی تھی. ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو نقشبندی حضرات کے لیے یہ بشارت کیا ہے کہ میں اس لوگ کا ذمہ وار ہوں جنتی ہونے کی. نقشبندی حضرات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ اور بشارت ہے اس لوگ کی جو اس طریقے میں کوئی شامل ہے. تو عامر صاحب الحمدللہ اس علاقے میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین شخص، متقی، پرہیزگار، اور 4 سلاسلوں میں یعنی نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ میں 4 طریقوں میں خلافت ملا ہے. اس کو مستانہ عالیہ سیفیہ سے اس کو 4 طریقوں کا سند بھی ملا. اور جو سند میں نے بیان کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینے سے اور ہاتھ پر مصافحہ پر عامر صاحب تک پہنچے ہو. یعنی ایک آدمی ہے ادھر کہتے ہیں کہ میں مثال میں موڑا شریف کا مرید ہوں اور یا عطاری صاحب کا میں مرید ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس نے ملاقات نہیں کیا ہے. موڑا شریف کے ساتھ یا میں فریدی ہوں، شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ، گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا میں مرید ہوں، لیکن وہ دنیا سے رحلت فرمایا ہے تو ہاتھ اس کے ساتھ نہیں ملایا ہے. تو حضور علیہ السلام نے مصافحہ کرنے، ہاتھ ملانے والوں لوگوں کے ساتھ اس کو بشارت دیا ہے کہ جو کسی نے مصافحہ کیا میرے ساتھ، جو صحابی ہیں، اس کے بعد تابعی ہیں، اس کے بعد تبع تابعی ہیں، اس کے بعد عام امتی جو ہیں، اور سلسلتاً جیسا کہ ہم علماء بھی شاید تشریف فرما ہوں، علماء کا سند جو ہے وہ بھی کاغذ پر ہے. علماء کا سند جو ہے علم کا وہ کاغذ پر آئے ہیں. بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، اس ترتیب کاغذ پر وہ سند آئے ہیں. لیکن مصافحہ پر ہاتھ کو ہاتھ دینا، ایک مثال عامر صاحب کا ہاتھ مبارک سے کے ہاتھ ملا، اس کا ہاتھ مولانا محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ کے ساتھ ملا ہے، اور اس کا ہاتھ مولانا شاہ رسول تعلقانی، شمس الحق احسانی. یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھوں پر یہ سلسلہ کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس لوگوں کے بارے میں بشارت دیا ہے. اور اسی طرح لوگ الحمدللہ آپ لوگ کے علاقے میں صرف عامر صاحب کہ الحمدللہ اس کا ہاتھ یدن بیدن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک پہنچا ہے. مثال ادھر عام مسلمان، بہت مسلمان بھی، وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ایک آدمی مصافحتاً حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، سینے کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور ہاتھوں پر بھی تعلق ہے، اور ایک عام مومن ہے. تو فرق ہے.
مقصد میرا یہ ہے کہ اس علاقے کا لوگ جو ہے تو اس مسجد میں یا اور کس مسجد میں محفل شروع کر لیں اور اس عامر صاحب کے ساتھ بیعت کر لیں. اور گران حضرات تو اس غم میں ہوتا ہے کہ ہمارا بازار ہمارا دکان بڑھ جائے کہ ہمارے پاس آ جائے استانے میں نہیں. آپ لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے نعمت غیر مترقبہ اس کو کہتے ہیں. نعمت غیر مترقبہ. نعمت غیر مترقبہ معنی کیا ہے کہ آپ لوگ اس کے پیچھے ترقب بھی نہیں کیے ہیں. آپ اس لوگ اس چیز کے پیچھے لگا بھی ہو نہیں, لیکن باوجود اللہ جل جلالہ نے آپ لوگوں کو ادھر مہیا کیا ہے, ادھر میسر ہے آپ لوگوں پہ. اس کو غیر مترقبہ کہ آپ لوگوں نے ترقب بھی نہیں کیا, اس کے پیچھے بھی نہیں دوڑا. اللہ جل جلالہ نے آپ لوگوں کے لیے اس علاقے میں یہ آدمی ادھر خود بخود بچپن سے بھی تعلق ہے آپ لوگ کا اس کے ساتھ, اور اس کا تقوی, پرہیزگاری, علم, ہر چیز کو آپ لوگوں کو پتہ ہے. کوئی شک شبہ بھی آپ لوگ کے دلوں میں بھی نہیں. جیسا کہ ایک آدمی بچپن میں جو دیکھتے ہیں کہ سگریٹ پیتے ہیں, برے کاموں میں ڈانس اور گانا بجانا یہ چیزیں سنتے ہیں, باوجود بھی لوگوں کو عقیدت اس کو نہیں جاتے ہیں. یہ تو ہمارے ساتھ بچپن میں یہ کام میں بھی کیا تھا, تو عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ بچپن سے دیکھا کہ متقی, پرہیزگار اور طلب علم میں ہمیشہ کیجیے. اور حدیث شریف میں ہے کہ طالب علم جو ہے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں نیچے, تو اس کے قدموں کے لیے تو کیا بچھاتے ہیں, پرے بچھاتے ہیں. تو بچپن اس کا ایسا گزرا ہے. اور جو بڑا ہوا ہے ابھی عالم ہے, مولانا ہے, تو عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایسا بھی حدیث شریف میں ہے کہ عالم کا چہرے کو آدمی ایسا بھی دیکھتے ہیں, کیا ہے, عبادت ہے. ایسا جو ہم مشکل ہے لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ 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 جو نہیں کر سکتے ہیں, تو علماء کے چہروں کو ہم دیکھیں تو مثال کیا ہے. ایسا اور بھی کوئی چیز ہے کہ جب آدمی اس کو بھی دیکھے باوجود بھی اس کو عبادت کا ثواب ملتے ہیں. قرآن مجید بھی اس طرح ہے. صرف کعبہ شریف ایسا ہے, جو کعبہ شریف کا کوئی دیدار کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. اور قرآن مجید کا دیدار جو کوئی اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں باوجود بھی ایسا دیکھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. اور عالم کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. ابھی عالم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ایک صوفی ہے اور ایک عالم ہے. تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصیبہ علماء ظواہر جو درس نظامی پڑھا ہے اس کا نصیبہ کیا ہے, علم و عمل و عقیدہ اس کا درست ہے. اس کو کہتے ہیں عالم. اکیلا علم شیطان کے ساتھ بھی ہے. لو کان للعلم شرفا من دون التقوى لکان الشیطان اعلی درجتا. اگر بغیر تقوی سے علم میں کوئی شرافت ہو تو شیطان بہت بڑا عالم ہے. کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے, ہمارے ایمان کو کہتے ہیں ایمان غیبی. ہم نے غیبی ایمان لائے, یؤمنون بالغیب. ہم نے ایمان کیا لایا ہے, غیب پر ایمان لایا ہے. نہ اللہ کو دیکھا ہم نے, نہ فرشتے دیکھا ہے, ہم نے جنت دیکھا ہے, نہ جہنم دیکھا ہے, نہ صحابہ کو دیکھا ہے, کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ بعث بعد الموت بھی ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے کہ موت سے بعد دوبارہ ہم زندہ ہوتا ہے. لیکن یہ سب چیزوں آمنت باللہ ہے, ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, قیامت کے دن پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر. ہم نے اس چیزوں پر ایمان لایا ہے لیکن نہیں دیکھا ہے. ہمارے اس ایمان کو کہتے ہیں ایمانی غیبی. اور شیطان خبیث جو ہے, شیطان لعین, اس کا ایمان شہودی ہے. ایمان شہودی چیز جو ایک چیز آدمی دیکھے اور اس پر ایمان لائے. اس نے حضور علیہ السلام دیکھا ہے, صحابہ کو دیکھا ہے, 1,24,000 انبیاء کرام سب اس نے دیکھا ہے. جنت دیکھا ہے شیطان نے, فرشتے دیکھا ہے, عرش بھی دیکھا ہے. لیکن باوجود وہ رجیم جو ہے نہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مردود, اس کا ایمان جو ہے, ایمان کیا ہے, ایمان شہودی ہے. شہود مشاہدہ کو کہتے ہیں, دیکھنے والا, ایک چیز دیکھے اور اس کے بعد اس پر ایمان لائے. اور ہمارا ایمان جو ہے ایمان غیبی ہے. لیکن
ہمارے ساتھ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور احادیث ہیں ہمارے تک پہنچائے، لیکن ہمارے ساتھ تورات زبور انجیل نہیں ہے۔ شیطان خبیث تورات زبور انجیل صحائف 100 صحیفے بھی ہیں، وہ سب بھی مطالعہ کیے ہیں، اس کا علم بھی اس کے ساتھ ہے، قرآن کا علم بھی اس کے ساتھ ہے، احادیث کا علم بھی شیطان کے ساتھ ہے، لیکن کیا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ کے ایک دوست کے ساتھ حسد کیا ہے۔ اللہ کے ایک دوست آدم علیہ السلام، اس کے ساتھ حسد کیا ہے، اس حسد کے نتیجے میں، اور باوجود علم بھی اس کا ہے اس کا، لیکن اس حسد کی وجہ سے اللہ جل جلالہ سے ایمان چھین لیا، ختم کیا اس سے۔ تو اکیلا یہ بھی کوئی نہ کہے کہ علم کے ساتھ آدمی کو نجات ملے گا، نہیں، عمل کا بھی ضرورت ہے، عمل کا بھی ضرورت ہے۔ ابھی آپ لوگ برا نہ مانے، میرے باتیں جو سادہ سادہ بھی ہیں اور کڑوے کڑوے بھی ہیں میرے خیال میں، تو ابھی ہم نے ایمان تو لایا ہے، ہمارے ساتھ علم بھی تقریباً ہے، کیونکہ ہر مومن کے ساتھ کم از کم سینکڑوں ہزاروں احادیثوں کا علم ہوتا ہے، اس کو پتہ تو نہیں لگتا ہے کہ یہ علم میرے ساتھ نہیں، پتہ ہے اس کو۔ مسجد میں آنا کیا ہے، مسلمان کو پتہ ہے، یہ بھی علم ہے۔ ہم تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ فرض ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ 4 رکعت سنت ہے، یہ سنتوں کا پتہ ہے۔ 4 رکعت فرض ہے، اس کا بھی پتہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ علم ہے، لیکن ہم میں کیا چیز کا کمی ہے؟ تو عمل کا کمی ہے، تو عمل کا بھی ضرورت ہے۔ ابھی ہم مسلمان ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ بھی ہم نے سنا ہے کہ داڑھی چھوڑنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور ہم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کا داڑھی نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں بے عمل، کہتے ہیں اس کو، کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر اور اللہ جل جلالہ کی دین پر عمل نہیں کیا ہے، اور باوجود بھی اس لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ میں جو کرتا ہوں، داڑھی شیو کرتا ہوں، تو حضور علیہ السلام کو میں تکلیف دے رہا ہوں، اور یہ داڑھی جو شیو کیا ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم محبان رسول ہیں، عاشقان رسول ہے۔ نہیں، عاشقان رسول نہیں، کیونکہ ایک تو شیو کرنا جو یہود و نصاراؤں کا شیوا ہے تو مسلمانوں کا نہیں ہے۔ شاید یہ داڑھی جو شیو کی ہے اس لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ میں خلاف شریعت کرتا ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک اونٹ سے کسی کا داڑھی کم ہو تو وہ اس لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے طرف سے اطلاع دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہے۔ اس جو شیو کرنے سے یہ بھی خطرناک ہے کہ ایک اونٹ سے جو کم بھی ہو، جو قبضے سے کم، کیونکہ قبضہ رکھنا ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ واجب ہے، کیونکہ سنت اس عمل کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہے اور کبھی کبھی ترک کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سنت، اور واجب اس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے زندگی بھر میں اس کو ترک نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں واجب۔ اور یہ اسی طرح واجب ہے یہ داڑھی، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام تک کسی صحابی یا کسی پیغمبر نے داڑھی قبضے سے کم نہیں کیا اور نہ شیو کیا ہے۔ تو ہم اگر یہ خود سوچ کر لے کہ سبحان اللہ، ہم آدم علیہ السلام سے لے کر صحابوں تک سب انبیاء کا خلاف ہے، یعنی وہ داڑھی جو شیو کرتے ہیں وہ آدمی یہ خیال کبھی کر لیں کہ یہ تو میں عجیب کام کر رہا ہوں، میں ہوں مسلمان، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تک ہم نے سب کا میں خلاف کرتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں کس کا؟ کہ ہم ہیں عاشقان مصطفیٰ، محبان مصطفیٰ۔ نہیں، محبان جو محبان کیا ہے؟ جب ہم آج کل نیا کوئی سٹائل دیکھتے ہیں موبائل میں اور یا فلم میں یا کس چیز میں کہ ڈیانا نے فلان نے کیا کیا ہے، یہ سٹائل رکھا ہے، تو صبح ہم سب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ من تشبہ بقوم فهو منهم، حدیث شریف میں ہے کسی نے کس قوم کا تشابہ کیا ہے وہ تو اس میں حساب ہے، اور قیامت کے دن میں بھی اس لوگوں کی غرور میں اٹھ جائے گا۔ کس قوم کے ساتھ کسی کا محبت ہو
تو اس لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن بھی وہ لوگ بھی اٹھے گا اگرچہ مسلمان. تو آپ لوگوں سے میں مہمان نوازی خود چاہتا ہوں، یعنی میں مہمان ہوں آپ لوگ، تو اس مہمانی میں میرے عزت یا میرا احترام جو آپ لوگ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے یہ خواہش ہے کہ ایک رات میں حکم نہیں کرتا ہوں، آج رات یا کل رات جو سوتے وقت اس کو کہتے ہیں محاسبہ. ایک صوفیہ کرام میں ہے مراقبہ اور ایک ہے محاسبہ. اپنے ساتھ حساب لگانا. جب چارپائی میں لیٹ جائیں تو یہ سوچ کر لے کہ بھئی میں نے آج کتنا اچھے کامیں کیا ہے اور کتنا برے کامیں کیا ہے. چلو بھئی آج میں نے ہوٹل میں اثر ٹائم پلان پارک میں جو میں چائے پیتا تھا اور گپ شپ لگاتا تھا اور سگریٹ پیتا تھا، تو یہ وہ میں نے اس چائے پر بھی پیسے ضائع کیا اور اس سگریٹ پر بھی ضائع کیا اور وہ بہترین ٹائم بھی ضائع کیا. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ عصر سے مغرب تک اگر کوئی مسجد میں بیٹھ جائے تو حج و عمرہ تامتن تامتن تامتن، حج عمرے کا پورا پورا ثواب ہے. چلو جب ادھر وہ ایک کپ چائے پر جو پارک میں بیٹھتا ہوں اور ادھر ایک سگریٹ بھی پیتا ہوں اور لڑکی اور لڑکیاں جو ادھر چلتے پھرتے ہیں اس کا سیر بھی کرتا ہوں، وہ گناہ کبیرہ بھی کرتا ہوں، سگریٹ پیتا ہوں، یہ گناہ کبیرہ. کیونکہ کل دخان حرام. حدیث شریف میں ہے کہ ہر دھواں جو ہے وہ حرام. اگر نشے والا ہو بے نشے ہو، نشہ شرط نہیں، ہر دھواں جو ہے یہ ہمارے تندور کا تندور نہیں، اس کا دھواں اگر ہم پیے وہ بھی حرام. چولہے کا دھواں جو ہے وہ بھی پیتے ہیں وہ بھی حرام. کل دخان حرام. حضور علیہ السلام فرماتے کہ ہر دھواں جو ہے وہ اس کا پینا جو ہے وہ حرام ہے. ایسا نہیں کہ اکیلا سگریٹ اور سگریٹ میں دوسرا کل مسکر حرام، ہر نشے لانے والا چیز جو ہے وہ بھی حرام. تو محاسبہ اس کو کہتے ہیں کہ آج رات میں سوچ کروں گا بھائی کہ آج میں نے کیا کیا کام کیا ہے برے، تو ایسا کروں گا جو فضول برا کام ہے، فضول برے کام. تو سب برے کام فضول ہے، لیکن بعض جو ہے بالکل فضول ہے. پیسے بھی ضائع کرنا اور اپنا نیک اعمال کو بھی ضائع کرنا یہ بھی بالکل فضول ہے. اور بعض کام ایسے ہیں کہ وہ مجبوری ہے، ایک آدمی کا گناہ بھی ہے لیکن کبھی مجبوری ہوتا ہے. اور بعض جو ہے اپنے مرضی سے کسی نے زور بھی اس پر نہیں لگایا لیکن وہ کام کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں محاسبہ. تو رات یہ سوچ کر لے کہ بھائی جب میں نے جوانی سے لے کر ابھی تک تو سب انبیاء کرام کا خلاف کیا ہے، تو داڑھی میں شیو کرتا ہوں، اس پر کیا کرتا ہوں، تو اس پر روزانہ پیسے بھی خرچ کرتا ہوں، وہ بھی شیطان کی روح پر خیرات کرتا ہوں، وہ بھی ضائع اللہ کی رضا کے لیے. تو وہ نہیں وہ جو ہم حجام کو تو پیسے جو دیتے ہیں وہ پیسے بھی ضائع، ہمارا داڑھی جو ہے وہ بھی ضائع. اور بڑا کام اس میں کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت ہم کرتے ہیں، علانیہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے داڑھی شیو کیا ہے. تو اعلانیہ ایک گناہ ہے جو وقت کے ساتھ ہے، ایک گناہ ہے ابھی میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس ٹائم گناہ ہے، ایک آدمی زنا کرتے ہیں اس ٹائم میں گناہ ہے، لیکن داڑھی شیو کرنا عالم دوام گناہ ہے. اگر نماز میں بھی کڑا ہے تو گناہ میں شامل ہے، اگر تلاوت بھی کرتے ہیں تو گناہ میں شامل ہے. یہ کیوں؟ یہ گناہ مسلسل اس کو لکھتے ہیں فرشتے. اگر وہ رات تہجد بھی پڑھتے ہیں تو فرشتے اس کا یہ گناہ تو لکھتے ہیں، کیونکہ یہ روزانہ یہ کام کرتے ہیں. جو روزانہ کرتے ہیں تو روزانہ 24 گھنٹے الگ دوام، جو جوانی سے لے کر وفات تک اس کا داڑھی شیو کرتے ہیں تو الگ دوام اس کو فرشتے کیا لکھتے ہیں، گناہ 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 گناہ. اگر وہ اچھا نماز کا ثواب بھی لیتے ہیں لیکن دوسرے سیٹ فرشتے جو ہیں وہ گناہ کا چیزیں بھی لکھتے ہیں. ایک سیٹ فرشتے یہی لکھتے ہیں کہ یہ آدمی ابھی نماز پڑھتے ہیں، ابھی تہجد پڑھتے ہیں، ابھی تلاوت کرتے ہیں، یہ کامیں بھی کرتے ہیں، لیکن الگ دوام جو فرشتے اس کا گناہ بھی لکھتے ہیں کیونکہ الگ دوام اس کا داڑھی شیو ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اکیلا ہم صرف اللہ اللہ ذکر کرنے والے نہیں، شرعی مسائل بھی بیان کرتے ہیں. الحمد
الحمدللہ ہم پہلے شریعت کا تابع ہے، اس کے بعد طریقت کا تابع ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈانس کرنے والے یا بنگڑا ڈالنے والے یا دمال ڈالنے والے یہ مزارات میں جو لوگ کرتے ہیں، ہم بھی مزارات مانتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، مزارات ہم چومتے ہیں، جم تعویذ یہ بھی کرتے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کیا ہے کہ کسی کوئی سجدہ نہ کرے قبر، نہ کسی نبی کا قبر کا اجازت ہے اور نہ کسی ولی کا۔ اللہ سے بغیر سجدہ کرنا شرک حرام ہے۔ لیکن آپ لوگ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ لوگ شاید دیوبندی ہیں یا نہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عالیشان ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا منع کیا ہے حضور۔ ابھی سجدہ دو قسم ہے، ایک کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی اور ایک کو کہتے ہیں سجدہ تعبدی۔ ایک سجدہ جو عبادت کی نیت پر کرتے ہیں، ہمارے سنی لوگ جو ہیں جو قبر کا اگر سجدہ کرتے ہیں تو عبادت کی نیت پر نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ خدا ہے، ایسا نہیں کرتے، لیکن باوجود بھی کیا کرتے ہیں قبر کے سجدے کرتے ہیں۔ ہم نے داتا سے میں دیکھا ہے، مزارات میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ قبر کو سجدے کرتے ہیں، لیکن سجدہ دو قسم ہے، ایک کو کہتے ہیں سجدہ تعبدی تو عبادت کی نیت پر سجدہ کرنا، اور ایک کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی عبادت کی نیت پر کرنا کفر ہے، اور تعظیم کی وجہ سے کرنا یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، لیکن اس میں کفر نہیں، لیکن حرام بھی نہیں۔ اگر کسی نے حلال جانا تو کافر ہو گیا، حلال جانا کہ یہ تعظیمی سجدے جو ہے یہ بھی حلال ہے، تو حرام کو حلال کہنا اور حرام کو حلال کہنا یہ ایک دوسرے کو حلال و حرام جو ہے اپنے اپنے جگہوں پر ہے۔ تو آپ بھائیوں سے میرا درخواست ہے کہ مجھ پر ذکر بھی ہوا یا نہیں ہوا، جو اللہ جل جلالہ کی اس گھر میں جو ہم جمع ہیں یہ بس کفایت کرتے ہیں ہمارے۔ کئی دن پہلے ایک سالک ہمارے ایک مرید ہیں، اس مرید کے ساتھ ایک عالم بھی آئے، لیکن وہ ہمارے مرید نہیں تھے۔ جب واپس گیا تو دوسرے دن وہ ہمارے مرید نے کہا کہ وہ عالم ہمارے ساتھ ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ لوگ جو یہ ذکر اور نعت اکٹھا جو ہے یہ شریعت میں نہیں۔ شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہے، اکثر لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ نعت کے ساتھ ذکر یہ کدھر سے آیا، تو حدیث شریف میں نہیں ہے۔ تو ہمارے اصول حدیث اور اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ ہر اصل جو ہے اشیاء میں حل ہے، لغت سخت ہے، یہ لغت جو میں نے کہا کہ اصل اشیاء میں حل ہے، یعنی ہر چیز جو ہے دنیا میں جو اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمائے ہیں وہ سب چیزیں کیا ہیں حلال ہیں۔ تو حرام کے لیے دلیل کا ضرورت ہے، جو کوئی چیز حرام ہو تو اس کے لیے دلیل کا ضرورت۔ ابھی یہ موبائل جو اس کے ہاتھ میں ہے یہ حرام ہے نہیں، موبائل ابھی یہ پنکھا لگا ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل ہے نہیں، لیکن وہ گڑی جو ادھر لگا ہوا ہے یہ حرام ہے نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے یہ حرام ہے نہیں، حرام نہیں ہے۔ وہ چیز دنیا میں کتنے چیزیں جو ہے وہ کیا ہے حلال ہے، ہمارے شریعت میں کیا ہے ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ کیا ہے حلال ہے۔ تو حرام کے لیے دلیل کا ضرورت ہے، حرام چیز کے لیے دلیل موجود ہے اور سب حلالوں کے لیے دلیل موجود نہیں ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے لیے قرآن و حدیث اجماع امت قیاس دلیل نہیں ہے کس کتاب میں بھی، کیونکہ صحابہ کرام دور میں یہ چیزیں نہیں، گڑی نہیں، پنکھا، لائٹ، یہ سب چیزیں اگر ہم اس کے لیے قرآن حدیث سے ہم دلیل کدھر سے لائیں نہیں موجود ہے۔ تو اس کے لیے اصل دلیل یہ ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، تو اس کے لیے دلیل موجود ہے کہ حرام ہے آپ لوگوں پر مائیں، خالہ، عمہ، یہ سب چیزیں جو اس کے ساتھ نکاح کیا ہے حرام۔ تو قرآن مجید اور احادیث میں جو کوئی چیز حرام ہے تو اس حرام کے لیے دلیل ہے،
اور جو چیز حلال ہے بازو کے لیے دلیل ہے اور بازو کے لیے نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی ذکر بھی حلال جائز چیز اور نعت بھی جائز. ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا ہے. قرآن مجید بھی فاذکرونی اذکرکم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں آپ لوگ کو اطلاع نہ دوں ایک بہترین عمل پر، وازکاها عند ملیککم، اور بہت صاف چیز ہے پروردگار کی درگاہ میں، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور بہتر ہے کہ آپ لوگ سونا اور چاندی بھی خیرات کر لیں، اس سے بھی بہتر ہے. وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ آپ لوگ دشمن کے ساتھ مقابلے میں آ جائیں، آپ اس کا گردن مارے اور وہ آپ کا گردن مارے، اس کو مردار کر لیں اور آپ شہید بھی ہو جائیں. اس سب چیزوں سے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ لوگ کو بہتر چیز نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ، عرض کرو یہ کیا چیزیں ہیں کہ سب اعمال سے بھی بہتر ہیں، سونے اور چاندی خیرات سے بھی بہتر ہے، جہاد سے بھی بہتر ہے، شہادت سے بھی بہتر ہے. قالوا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، فرماؤ. قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے. ابھی ہم جو ذکر اللہ ہم کرتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حین میں، ہر لمحہ میں حضور اللہ کا ذکر کرتا ہے. ابھی آپ لوگ کے ذہن میں بھی آئے گا یا نہیں آئے، جنابت حالت میں کوئی ذکر نہیں کرتا، اپنے بیوی کے ساتھ مصاحبت کے ٹائم میں تو ذکر نہیں کرتے، تو بیت الخلاء میں کوئی ذکر نہیں کرتے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وکان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان، ہر لمحہ حضور علیہ السلام. تو اس لمحات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنابت حالت تھی، ادھر بھی ذکر، بیت الخلاء میں بھی ذکر، باتوں میں بھی ذکر. تو وہ کیا، تو شارحین لکھتے ہیں ذکر قلبی ہے، یعنی دل میں ذکر کر. بیت الخلاء میں بھی کوئی ہو تو دل میں اللہ اس کو یاد. اور وہ کس کے ساتھ ملتے ہیں، تو نقشبندی حضرات کے ساتھ ہی. جو پہلا سبق اس نقشبندی طریقے میں لطیفہ قلبی ہے، یعنی پہلے مرید کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل میں کرو، چلنے پھرنے بیٹھنے کھانے پینے ہر حالت میں اللہ جل جلالہ کا ذکر دل میں کرو. تو دل پر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے، اللہ کے ذکر پر دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور جب کسی کو اللہ جل جلالہ کا ذکر پر اطمینان حاصل ہو جائے، اگر اس کا کاروبار بھی خراب ہو تو پریشانی نہیں ہو، اگر اس کو دنیا بھی نہ مل جائے تو وہ کیا ہے، خوش ہوتا ہے، دل اس کا مطمئن ہوتا ہے. ہمارے دل جو ہیں تو اللہ کی ذکر سے غافل ہیں، اللہ کی ذکر سے غافل ہے، تو ہم کو نمازوں میں بھی سکون نہیں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے نمازیں بھی سر کہ ابھی فلان کام کیسا ہوگا، گھر میں کیا ہوگا، ادھر دفتر میں کیا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہے. ہمارے ساتھی بھی اکثر کہتے ہیں بھائی آپ لوگ جو ہم دیکھتے ہیں بس اس حالت میں اس طرح ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے گھروں میں بھی تو یہ بھی ہوتا ہے، اور بیویوں کا بچوں کا آپریشن ہے، پلان ہے، ڈاکٹر ہے، ہسپتال ہے، یہ بھی ہمارے گھر میں. لیکن جھگڑا بھی درمیان میں بیوی اور فلان یہ چیزیں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم پریشانی نہیں کرتے ہیں. بس ہم یہ کیا کہ نقش بندیوں کا بڑا اصول کیا ہے، رضا بر قضا، رضا بر قضا. جو لوح محفوظ میں کوئی چیز لکھا ہے اس پر راضی ہے. ہمارے لیے کوئی مصیبت ہے، اگر راحت ہے، اگر کوئی حالت بھی ہو، اگر بھوک ہے، اگر روٹی ہے. ابھی میں کس گاڑی میں آیا ہوں، چھوٹا سا سوزوکی، اس میں آیا ہوں، یعنی گزر میں آیا ہوں یا ٹانگے میں آیا ہوں، تو کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں. تو اگر ہر چیز میں آ رہا تو میں اس کرسی پر بیٹھ رہتا ہے. اگر پیدل بھی اپنے گاؤں سے ادھر تک، تو آپ لوگ مجھے ادھر بیٹھائے ہیں. تو اطمینان قلب اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کو یہ پریشانی نہیں ہوگا کہ بھائی ہاں پریشانی تو ہر انسان پا لیتے ہیں، کیونکہ
اشد البلاء علی الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل، بدترین اور سخت ترین تکالیف جو ہے وہ انبیاء کرام پر ہوتے ہیں، اس کے بعد اولیاء پر، اس کے بعد ہم میں سے لوگ جو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پر بھی مصیبتیں زیادہ آتے ہیں، لیکن اس مصیبت پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن صبر سے اور بھی اوپر ایک مرتبہ ہے، اس سے لذت دیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، کیونکہ محبوب کا کام ہے۔ یہ مصیبت جو آتے ہیں وہ بھی محبوب کی طرف سے کوئی چیز ہو تو اس سے کیا لذت دیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں اس سے۔ تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ، دونوں اکٹھا ایک دن بیٹھا بات کر رہا تھا، تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بھائی جب آپ لوگوں کو کوئی نعمت مل جائے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم شکر کرتے ہیں۔ کہا اگر کوئی چیز نہ ملے آپ لوگ کو کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم صبر کرتے ہیں۔ کہا سبحان اللہ، یہ تو ہمارے گاؤں کا کتے بھی اس طرح ہے، جب اس کا گوشت کوئی چیز مل جائے وہ بھی چلا کے لگا دیں، یعنی شکر کرتے ہیں۔ جب کوئی چیز کتے کو بھی نہ مل جائے تو سرزمین پر رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو یہ کتے بھی اس طرح کر سکتے۔ کہاں بس آپ کا بہت بڑا شان ہے، مجھے اور پتہ نہیں، آپ بتاؤں۔ تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر اللہ جل جلالہ آپ لوگوں پر کوئی چیز بند کر لے، نہ دے، کوئی نعمت نہ دے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم شکر کرتے ہیں۔ کہا اگر کوئی نعمت آپ لوگ کو مل جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم قربان کرتے ہیں لوگوں پر۔ سبحان اللہ کا عجیب شان۔ تو اگر یہ اطمینان دل کسی کو حاصل ہو جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن یہ اطمینان کسی بھی حالت پر نہیں ملتے ہیں۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر سال تعدی ریا پر بھی نہیں ملتے ہیں۔ اولیاء کے محفل میں بیٹھنے کے ساتھ، نبی کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ہر چیز سے کیونکہ اللہ ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب اس میں اللہ کا یاد نہیں کرتے ہیں تو اور کسی چیز پر نہیں ملتے۔ اگرچہ اولیاء کے ساتھ بھی بیٹھ جائے کوئی نہیں۔ دیکھو ابو جہل و ابی لہب و فلان کو حضور علیہ السلام نہیں دیکھا ہے، دیکھا ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے، لیکن وہ لوگ کیا نہیں کرتے؟ تو ذکر نہیں کیا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو حضور نے اس کا کیا ایمان کا نصیبہ نہیں ہوا، نہ اطمینان اس کو حاصل ہوا۔ یا ادھر آج کل بھی ہم ایک بار ضرور ہے، ابھی تو آج کل بند ہے، لیکن مہینے میں ایک بار عمرہ بھی کرتے ہیں، کعبہ بھی دیکھتے ہیں، ادھر تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن باوجود بھی حاجی صاحب جو جاتے ہیں تو اس کا سوچ ادھر ہے، وہ میرا دکان کیسا ہوگا، وہ جو کرایہ پر گھر دیا تھا یہ مہینہ پورا وہ کسی نے اس سے کرایہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، فلان کام کیسا ہوگا، اور ادھر کیا ہے کعبے کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن وہ ذکر سے غافل ہے۔ تو اللہ کی، میں نے کہا اگر ہم مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں، اولیاء کے محفل میں بھی بیٹھتے ہیں، ہر جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن اولیاء کا تلقین بھی یہ ہے کہ ذکر کرو بھائی، اولیاء کا تلقین حکم بھی ہے کہ ذکر کرو، اللہ کا حکم بھی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کے بارے میں کہ ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جو کوئی ذکر کرتے ہیں تو اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اکیلا بھی مسجد پر، اکیلا پیر صاحب پر ایک چھوٹا بچہ ہے جو خود الف با تا سا نہ پڑھے، کتنا سال استاد ہے، 100 استاد کے سامنے بیٹھا ہو، لیکن جب وہ شاگرد خود نہ پڑھے تو یاد نہیں ہو جائے گا اس کو۔ جب وہ چھوٹا بچہ پڑھتے ہیں تو اس کو یاد ہوتا ہے، دن رات اس کے پیچھے اساتذہ، ماں باپ، 100 اساتذہ بیٹھا ہے اس کے لیے، ماں باپ بھی بیٹھا ہے، اور چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ الف با تا سا پڑھو، جب وہ نہیں پڑھتے ہیں تو یاد نہیں ہوگا اس کو۔ تو زور پر اس کے دماغ میں بیٹھنا جو ہے مشکل ہے جب تک وہ خود تکرار نہ کر لے۔ تو اسی طرح اللہ جل جلالہ کا ذکر جو ہم اپنے دلوں میں کرتے ہیں دوام کے ساتھ، چلنے پھرنے بیٹھنے کھانے پینے ہر حالت میں جو اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ہم کو اطمینان حاصل ہوتے ہیں۔ جب نہیں کرتے ہیں، مریدوں میں بھی، ہمارے مریدوں میں بھی بعض لوگ اس طرح کہتے بھائی ہم مرید بھی ہوا ہے، فلان بھی ہے، ہم کہتے بھائی
تو پہلے دن جو آپ بیان کر رہا تھا پیر صاحب نے آپ کو کیا بات کیا؟ آپ پتہ نہیں کیا بھائی پہلے دن آپ کو کہا تھا نہیں کہ جو میں نے آپ کو یہ سبق دیا ہے، یہ سبق ہے کہ دل میں اللہ یاد کرو، اللہ اللہ، چلتے پھرتے بیٹھنے کھانے پینے ہر حالت میں کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ تم کرتے ہیں؟ نہیں تو اکثر تو نہیں کرتا ہوں۔ جب نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کیا؟ تو اکثر ہمارے مریدین بھی اس طرح کہ کہتے پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، اور اللہ جل جلالہ اس پریشانی کا علاج تو بتائے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر پر اطمینان دل حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ تو اس بات ہے جو ہم نے کیا ہے، پہلے مجھے عمل کا توفیق دیں اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ آپ کو عمل ہونے کی توفیق دیں۔ اللہ جل جلالہ آپ لوگوں پر نزول رحمت فرمائے۔ دعا کریں الحمدللہ رب العالمین۔